ٹانگوں والے کی البدایہ والنہایہ، خیبر فتح ہوا، سرکار کے حصے میں گدھا آیا۔ فکلم النبی الحمار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے سے گفتگو فرمائی۔ یہ نبی کی شان ہے نا، میں اور آپ کیسے جانوروں سے باتیں کریں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ وہ عظیم انسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گدھے سے گفتگو کی، گدھے نے آگے بولنا شروع کر دیا۔ آپ حیران ہوگے گدھا کیسے بولتا ہے؟ ارے جو نبی پتھروں کی طرف اشارہ کریں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نبی درختوں کی طرف اشارہ کریں تو درختوں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مشکات شریف کے اندر ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم پہاڑوں میں جا رہے تھے تو صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی آواز دینے والا بندہ نہیں نظر آیا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی، جن پتھروں کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی میرے امتی ہیں۔ آج ان کو موقع ملا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے قریب سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کی ذات پہ درود و سلام پیش کر لیں۔ تو گدھے سے سرکار نے گفتگو فرمائی، گدھے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ گدھے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نسل سے میں چلتا آ رہا ہوں تقریباً 70، ایک روایت کے مطابق 60 گدھے ایسے گزرے ہیں کہ ہر گدھے پر کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے، ہر گدھے پر کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے۔ تو گدھے پر بھی سواری کرنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو میں آخری گدھا رہ گیا ہوں، سارے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں گے۔ گدھے کے الفاظ ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے پتہ ہے اللہ کے آپ آخری نبی ہیں۔ سارے بول لیں اللہ کے آپ آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کا سلسلہ ہوتا رہا۔ اس گدھے نے کہا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی بات کرتا ہوں پیچھے کتابوں کے حوالے موجود ہوتے ہیں۔ تو گدھے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ یہودی میری پشت پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں اس کو ٹانگ مار کے نیچے گرا دیتا تھا کہ یہ پشت بنی ہے نبی آخر الزماں کے لیے، وہی سواری کریں گے اور کوئی میری پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ جب میں اس کو سوار نہیں نہ ہونے دیتا تھا وہ مجھے ڈنڈے مارتا تھا، وہ مجھے پانی نہیں ڈالتا تھا، وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا۔ میں نے یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، زمانے کو بتانے کے لیے یہودی کے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے۔ کیوں کہ میری پشت پہ اگر سوار ہوں گے تو نبی آخر الزماں سوار ہوں گے، سوار نہیں ہونے دیا۔ سرکار نے قبول فرما لیا، کہا آج کے بعد میں آپ کا نام رکھ رہا ہوں یافور۔ کیا نام رکھ رہا ہوں؟ یافور۔ تو سرکار اس گدھے کو پھر بلاتے، اپنی طرف متوجہ کرتے، کہتے یا یافور، وہ آگے سے کہتا لبیک یا رسول اللہ۔ انی ڈلی سبحان اللہ، اس نعرے نے تے زمانے نو جگا کے رکھ دیتا ہے۔ کی کہندا گدھا؟ کیا کہتا ہے گدھا؟ میرے اگر سپیکر ہے شاید اس واسطے میری آواز زیادہ ہے۔ کیا کہتا ہے گدھا؟ ہاں، تو یہ بخاری شریف کے اندر بھی نعرہ ہے، اور کئی صحابہ نے نعرہ لگایا ہے۔ ابو بکر جی لبیک یا رسول اللہ، عمر لبیک یا رسول اللہ، عثمان لبیک یا رسول اللہ، علی لبیک یا رسول اللہ، امیر معاویہ لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ فرماتے سرکار جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ بندے کو تو پتہ ہو سکتا ہے کہ گلیاں اتنی ہیں
اس گلی میں فلاں کا گھر ہے، اس میں عبداللہ کا گھر ہے، اس میں ابو بکر کا گھر ہے، اس میں فلاں شخص کا گھر ہے، اس میں فیصل کا گھر ہے، اس میں جوید کا گھر ہے۔ بندے کو تو پتہ ہو سکتا ہے، گدھے کو کیسے پتہ ہوگا کہ فلاں جگہ پہ ابو ہریرہ کا گھر ہے؟ گدھے کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن توجہ اگر نبی کی ہو جائے، نظر کرم یا رسول اللہ ہو جائے، تو گدھے کو پتہ چل جاتا ہے گلی فلاں ہے، فلاں صحابی کا گھر ہے۔ وہ اس وقت گدھا جاتا اس گلی میں جس صحابی کو سرکار نے بلایا ہوتا، اس کے دروازے پہ منہ مارتا اور دروازے پہ دستک دیتا، صحابی باہر نکلتے، صحابی کو پتہ چل جاتا آج یافور ہمارے دروازے پہ آیا ہے، لگتا ہمیں سرکار نے بلایا ہے۔ وہ شاعر اس اشارے کا ترجمہ کرتا ہوا کہتا ہے، شاعر کہتے ہیں جب وہ دروازے کو دستک دے کے ایسے مدینہ کی طرف اشارہ کرتا تو شاعر کہتے ہیں اس وقت وہ کہتا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اور آگے صحابی کا عشق بھی یہ اعلان کرتا، میں اسی آس پہ جیتا ہوں، کوئی یہ کہہ دے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اس گدھے پہ سرکار سواری فرمایا کرتے، جدھر بھی جاتے اس پہ سوار ہوتے، اور پھر واپس آتے اسی گدھے پہ سوار ہوتے۔ اگلا سلسلہ کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی مکمل ہوئی، آپ نے پردہ فرمایا، روضہ انور کے اندر تشریف فرما ہے، اب بھی زندہ ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہم پکاریں گے، ہماری پکار کو سنیں گے، ہماری مشکل کشائی کریں گے، حاجت روائی کریں گے۔ جب بھی امتی کسی وقت کسی لمحے میں نبی کو پکارتا ہے، نبی اس کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اب گدھے سے برداشت نہ ہوا، جیسے کچھ صحابہ سے بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا، لیکن اب چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہو رہا۔ اور بڑے حوالے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم مختصر ہے۔ ایک صحابی باغ کی گوڈی کر رہے تھے، مٹی کھرید رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا سرکار کا وصال ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، مولا، انصاری صحابی کی بات کر رہا ہوں، مولا اگر چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں نہ آئے گا تو یہ آنکھوں کی روشنی واپس لے لیں، ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ سب کچھ بنا ہے سرکار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، سرکار کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ تو گدھے سے نہ رہا گیا، اس نے ایک گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح سلسلہ ہے سرکار کی ختم نبوت کا اور سرکار کی محبت کا، سرکار کے عشق کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہیں، قیامت آ سکتی ہے دوسرا نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،